الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ دلوں کی راحت لے کر ایک بار پھر موجود ہیں۔ تلاوت قرآن ہوئی، یقیناً یہ بھی دلوں کی راحت کا سامان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوا، یہ بھی دلوں کی راحت کا سامان ہے۔ اور اب الحمدللہ امیر اہل سنت کی جلوہ گری ہوگی، نگران شورا تشریف لائیں گے۔ 10 بجے کے قریب آذان بھی بلاؤں سے چھٹکارے کے لیے دی جاتی ہے۔ ہمارے روزانہ ہی مدری چینل پر سلسلہ ہوتا ہے، اور آج انشاءاللہ امیر اہل سنت آذان دیں گے تو اس کی برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ آج میں نے آپ کو انشاءاللہ ایک قرآنی واقعہ سنانا ہے، اور اس سے سبق بڑا شاندار ہمیں ملتا ہے۔ ایک ایسی قوم کہ جو بڑی خوشحال قوم تھی، بڑی بالدار قوم تھی، بڑی ریلیکس حالت میں رہنے والی تھی، اور اس کو کہا جاتا ہے قوم سبا۔ اور یہ قرآنی واقعہ ہے، اس قوم کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا۔ یمن کی بستی، یمن کی جو شہر ہے اس سے یہ جو بستی تھی یہ 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ کمال کی آبادی تھی، ایسی پاکیزہ صاف ہوا تھی کہ اس میں مچھر، مکھی، پسو، کھٹمل کسی قسم کا کوئی کیڑا ہی نہیں تھا، بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ کسی کے سر میں جو ہوتے اور وہ اس آب و ہوا سے نکلتا تو اس کے سر کی جوئیں بھی ختم ہو جاتی تھی۔ اتنی کلیئر جو ہوا تھی۔ آج دنیا میں یہ پیرامیٹر لگائے جاتے ہیں، یہ سروے کیا جاتا ہے کہ دنیا کا کون سا خطہ ہے کہ جس کی ہوا پاک صاف ہے اور ہیلدی ایئر ہے۔ اس زمانے میں یہ ایسی بستی تھی جس کی ہوا کا عالم یہ تھا۔ تفاسیر قرآن میں لکھا ہے کہ یہاں کا موسم بھی بڑا ماڈریٹ تھا، یعنی نہ زیادہ گرمی ہوتی نہ زیادہ سردی ہوتی، پورا سال معتدل موسم رہا کرتا۔ باغات تھے، اور ایسے باغات تھے اور اتنے کثیر پھل تھے اس میں، ایسے کثیر پھل لگتے تھے، اتنے میٹھے پھل لگتے تھے کہ بہت زیادہ، جس کو آپ کہیں کہ اس سے ان کو ارننگ ہوتی تھی، مال کماتے تھے، وہ پھل بیچا کرتے تھے۔ اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے باغات میں اگر کوئی سر پر ٹوکری لے کر گھومتا تو پھل توڑنے نہ پڑتے تھے۔ باغوں میں اتنے پھل لگے ہوئے تھے کہ وہ خود ہی اس کی ٹوکری بھر جایا کرتی تھی، اور ایسے وہ پھل گر گر کر ٹوکری میں گرتے چلے جاتے تھے۔ بڑی فارغ البال، بڑی خوشحالی کی زندگی تھی اس قوم کی۔ مگر اس خوشحالی میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ قوم اللہ کا شکر ادا کرتی، وہ رب کی مہربانی کو مان کر اور اس کی عبادت کی طرف آتی۔ اس قوم نے ناشکری کرنا شروع کر دی، سرکشی کرنا شروع کر دی، اور اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا۔ اس قوم کی طرف 13 نبی گئے، اسلام کی دعوت دی، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، مگر وہ قوم ماننے والی نہ تھی۔ پیسے بہت تھے، ریلیکسیشن بہت تھا، آسانیاں بہت تھی، تو وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے، اور اللہ کی طرف جو پیغمبر نبی بلانے آتے تھے وہ انہیں ڈینائی کرتے تھے، ان سے سرکشی کرتے تھے، اور گویا ان کی نافرمانی کرتے تھے۔ اب اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام حماد تھا۔ وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا، جوان لڑکے کا انتقال ہوا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا۔ جو کفر سے انکار کرتا اس کو قتل کروا دیتا۔ اللہ عز و جل کے جو نبی اس کی طرف آتے تھے اللہ کی طرف بلانے، تو بڑی سرکشی کے ساتھ انہیں کہتا تھا کہ بے ادبی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ اللہ عز و جل سے کہہ دیجئے اگر وہ ہماری نعمتیں چھین سکتا ہے تو چھین لے۔ معاذ اللہ، اس قدر تکبر، اس قدر جس کو آپ کہیے سرکشی تھی۔ اب کیا ہوا؟ جب حماد اور اس کی قوم کی جو نافرمانی کا سیلاب تھا، نافرمانی کا ایک جو طغیان تھا وہ بہت بڑھ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا۔ ناظرین، یہ بھی کمال کی بات ہے۔ یہ سیلاب آیا کیسے وہ میں ذرا آگے جا کے بتاتا ہوں، لیکن سیلاب ایسا آیا کہ اس قوم کے تمام باغات، تمام مال و دولت، تمام سرمایہ جو ہے اس پانی کے نیچے غرق ہو گیا۔ پوری بستی ریت کے تودوں کے تلے دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہوئی کہ ان کی بربادی ضرب المثل بن گئی۔ یعنی قوم سبا کی تباہی جو ہے وہ آنے والی قوموں کے لیے اگزامپل بن گئی۔ یعنی کبھی کسی کی تباہی کی بات کرنی ہوتی تو مثال دی جاتی تھی کہ قوم سبا کی تباہی کیسی تھی، ایسی ضرب المثل بن گئی۔ اور عمدہ اور لذیذ پھل جس باغ میں لگتے تھے ان باغات کی جگہ جنگلی بیروں کی خار اور خوفناک جنگل اگائے، اور ان کے
لوگ جو تھے وہ لذیذ پھلوں کے رس کے لیے ترس گئے، لذیذ پھلوں کے ذائقے کے لیے ترس گئے۔ ناظرین یہ اس قوم کا حال ہوا، اور وجہ کیا تھی؟ سرکشی تھی، ناشکری تھی۔ نعمتیں ملی تو ان نعمتوں کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا، مگر یہ قوم نافرمانی کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ اور یہاں میں آپ کو دعوت دوں گا کہ یہ سورہ سبا، یعنی اس قوم کی جو واقعہ ہے، اس کو پورا بیان کرنے کے لیے گویا قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ہی سورہ سبا ہے، اور یہ قرآن پاک کے 22ویں پارے میں ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تفسیر قرآن صراط الجنان کا مطالعہ کیجئے۔ 22ویں پارے کی آیت نمبر، سورہ سبا کی آیت نمبر 15 16، یہاں سے یہ واقعہ پورا بیان ہوا ہے، اور جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس قوم کی تباہی کیسے ہوئی۔ واقعہ تو بڑا تفصیلی ہے، ہم نے اس کو اپنے ایک اور پروگرام میں جو پیغام قرآن ہمارا پروگرام ہے اس کے اندر بیان بھی کیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا یہ ذکر کرتا ہوں کہ یہ سیلاب آیا کیسے، ریزن کیا بنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جب وہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے تو بظاہر کتنے ہی انتظام کیوں نہ کر لیے جائیں، پھر اس کی قدرت کا نظارہ دنیا دیکھتی ہے۔ اب دیکھیں ہوا کیا، اس قوم سبا کی جو بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب اوپر نیچے بنائے تھے، تاکہ پانی وغیرہ کی، جس کو آپ آج کے دور میں ڈیم وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ تالاب اس قوم کے لیے گویا پانی سپلائی کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، ان پہاڑوں کے درمیان بند باندھ کر۔ مگر ہوا کیا کہ ایک چوہے نے، جی ناظرین، صرف ایک چوہے نے اللہ عز و جل کے حکم سے اس بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا۔ چوہا کتنا سوراخ کر سکتا ہے؟ مگر وہ سوراخ بڑھتا گیا اور ایک اتنا بڑا شگاف بن گیا کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی، اور ناگہاں ایسا اچانک سیلاب آیا کہ بستی والے اس سوراخ اور اس شگاف سے غافل رہے، اور گھروں میں چین کی بانسری گویا بجا رہے تھے۔ اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر دیا، ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہو گیا۔ ناظرین یہ ہے ناشکری کا انجام، یہ ہے اللہ والوں کی بات نہ ماننے کا انجام۔ آج ہم اپنے بارے میں غور کریں۔ تفسیر قرآن میں بھی لکھا، علماء لکھتے ہیں کہ مفتی قاسم صاحب بھی تفسیر صراط الجنان میں اس تباہی کے بعد جو ہمارے لیے درس آپ نے لکھا وہ واقعی سمجھنے والا، اور اللہ کرے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، کہ آپ نے بھی یہ لکھا کہ ہمیں اس تباہی کے بعد یہ غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، سیلاب، طوفان، زلزلے، اس طرح کے واقعات، ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کہیں ہم ناشکری تو نہیں کرتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ لکھتے ہیں کہ ہم بھی آئے دن سمندری طوفان اور سیلاب سے ہونے والی عبرت ناک تباہی کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن افسوس اس کے باوجود بھی ہم اپنی عملی حالت سدھارنے کی بجائے اپنی سابقہ نافرمانی والی روش ہی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو ناشکری نہیں کرتے، ہم تو اللہ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے کہتے رہتے ہیں، الحمدللہ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبان سے شکر ادا کرنا اچھی بات ہے، مگر علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، یعنی جو رب نعمتیں دے رہا ہے اسی کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں، یہ ہے پریکٹیکل شکر۔ کیا نماز کی، اس وقت کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہے، ہر طرف سے ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں، مگر ایسے کتنے لوگ ہیں جو اس وائرس کی آفت سے پہلے بے نمازی تھے تو اب گھبرا کر اللہ کی طرف رجوع لا کر 5 وقت کے نمازی بن گئے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو معاذ اللہ اس سے پہلے حرام دیکھتے تھے، حرام سنتے تھے، حرام کماتے تھے، انہوں نے سب چیزوں سے توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع لے آئے اور پریکٹیکل شکر گزار بن گئے کہ یا اللہ تو نعمتیں دینے والا، تو ہمیں ان بیماریوں سے بچانے والا، اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ ایسا تو بہت کم دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یہی تو ہم نے سوچنا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو پھر اس کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ کیا خوب ارشاد فرمایا، شکر گزار بندوں کو خوشخبری بھی دی ہے اور ناشکروں کے لیے وعید بھی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اور آگے کیا فرمایا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ تو پھر میرا عذاب سخت ہے۔ اب غور کر لے، ایک طرف شکر کرنے والے سے فرمایا کہ اور دوں گا، اور ناشکری کرنے والے سے فرمایا کہ میرا عذاب سخت ہے۔ تو صرف زبان سے شکر نہیں ہے، پریکٹیکل بھی تو شکر ہے نا۔ حرام روزی کما کر اللہ کو ناراض کرنے والے کام بھی کرتا رہوں اور پھر یہ زبان سے کہتا رہوں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ دینے والے کو تو دنیا میں بھی کوئی ناراض نہیں کرتا، اور جو صبح شام دے رہا ہے، جب سے پیدا ہوئے جب سے دے رہا ہے، اور اسی سے تو آگے بھی لینا ہے۔
اسی کو ناراض کر بیٹھے تو پھر کہاں جائیں گے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والی زندگی گزارنے والے بن جائیں، شکر گزار بندوں میں اے کاش ہمارا نام شامل ہو جائے۔ آئیے کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی میرا نام سبحان طاری ہے۔ عبدالحبیب صاحب، ہر سال تو حج کے قافلے حاجی جا